بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. درس مثنوی کی گزشتہ کی نشست میں مولانا روم نے پیسہ خرچ کرنے، اللہ کی راہ میں محنت خرچ کرنے، وقت صرف کرنے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہوئے بتایا تھا کہ منفق، ممسک اور مصرف تین قسم کے ہوتے ہیں. خرچ کرنے والا اگر صحیح راستے میں اچھے کام میں خرچ کرے تو وہ منفق کہلاتا ہے، اور خواہشوں آرزوؤں کی تکمیل کے لیے خرچ کرے تو مصرف کہلاتا ہے، وہ اسراف شیطان کے بھائی. اور ایک ممسک ہوتا ہے جو خرچ کرتا ہی نہیں ہے، روک کے رکھتا ہے، بخیل. تو آپ نے بتایا تھا کہ ممسک اور مصرف دونوں بھی غلط راستے ہیں، منفق صحیح راستہ ہے، خرچ کرنا چاہیے. جو بچا کے رکھتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے. آپ نے مختلف مثالیں دیتے ہوئے یہ بات سمجھائی تھی. اس کے بعد اب چونکہ سخاوت کا ذکر نکل گیا ہے، خرچ کرنے کا ذکر نکل گیا ہے، تو آپ ایک واقعہ یہاں پر شروع کر رہے ہیں. اور وہ واقعہ کس کا ہے؟ ایک خلیفے کا واقعہ ہے جو سخاوت میں اتنا زیادہ تھا کہ بتایا جاتا ہے کہ حاتم طائی، جس کی سخاوت مشہور ہے، ان سے بڑا ہوا تھا. حاتم طائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کا دور گزرا. ان کے ایک بیٹے تھے عدی بن حاتم. یہ ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات حاصل کی. تو عدی بن مسافر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے والد تھے حاتم طائی. تو مشہور ہیں، وہ دنیا بھر میں مشہور ہے ان کی سخاوت. تو اب یہ جو خلیفہ جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے، جو بادشاہ، وہ سخاوت میں حاتم طائی سے بھی بڑا ہوا تھا. ان کا واقعہ شروع کر رہے ہیں. اب دیکھیے، آپ گزشتہ کی طرح اس مرتبہ بھی آپ دیکھیں گے واقعہ بہت سلولی آگے بڑھے گا، اور پھر واقعے میں واقعہ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. تو آپ کو ابتدا سے ہی وہ واقعہ یاد رکھنا ہے، پھر بعد میں اس کی کڑیاں آگے جڑتی جائیں گی. یہ خلیفہ بود در ایام پیش، کردہ حاتم را گدائے جود خیش. پہلے کے زمانے میں ایک خلیفہ ہوا کرتا تھا جس نے حاتم طائی کو بھی اپنی بخشش کا فقیر بنا لیا تھا. ان کے سامنے حاتم طائی بھی فقیر کی طرح تھے خرچ کرنے میں. اب دیکھیے کس طرح کی اس کی سخاوت تھی، اس کی یہاں پر مختصر تعارفی باتیں مولانا روم بیان فرمائیں گے. رایت اکرام و جود افراشتہ، فقر و حاجت از جہاں برداشتہ. وہ خلیفہ جس نے سخاوت اور اکرام کا زمانے میں جھنڈا بلند کر رکھا تھا، اپنا پرچم بنایا تھا، دنیا جہاں میں اس کی سخاوت مشہور ہو چکی تھی. فقر و حاجت از جہاں برداشتہ، اور زمانے سے افلاس کو، فقیری کو، غریبی کو، ضرورت کو اس نے دنیا سے اٹھا دیا تھا. کوئی ضرورت مند، کوئی فقیر، کوئی محتاج اس کے دور میں تھا ہی نہیں. اگر ہوتا تو وہ سخاوت سے اس کو بھی امیر بنا دیتا تھا. بہرکاں از بخشش صاف آمدہ، داد او از خاف تا خاف آمدہ. سمندر اور کانیں، مائنز، اس کی بخشش کی وجہ سے صاف ہو چکی تھی. انہیں اتنا اس نے لٹایا اپنے خزانے کو کہ اس کا خزانہ خالی ہو گیا. جتنی کانیں تھی ساری کی ساری سونے، چاندی، ہیرے جواہرات کی اس نے غریبوں کو امیر کرنے میں خرچ کر دی. اس کی بخشش جو تھی، اس کی جو داد و دہش تھی، اس کا جو دینا تھا، اس کی جو جنروسٹی تھی، وہ قاف سے خاف تک، کوہ قاف سے کوہ قاف تک پھیلی ہوئی تھی. ایک کوہ قاف ہوتا ہے، اس سے پہلے ہم نے اس کا ذکر کیا، بہت بڑا پہاڑ ہے. تو پہاڑ کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک، یعنی پوری دنیا، راؤنڈ دا گلوب اس کی سخاوت مشہور تھی. قاف تا خاف مختلف الفاظ میں استعمال ہوتا ہے، مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ہیڈ ٹو ٹو بولنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، سر سے پاؤں تک کہنے کے لیے بھی قاف تا خاف استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پر دنیا مراد ہے. در جہان خاک ابر و آب بود، مظہر بخشائش وہاب بود. خاک کی دنیا،
اس مٹی کا بنا ہوا یہ عالم، اس میں ابر اور پانی تھا، در جہان خاک ابر و آب بود، اس دنیا میں جو رہ گیا تھا وہ کیا؟ صرف ابر اور پانی، سب اس نے لٹا دیا تھا۔ مظہر بخشائش وہاب بود، وہ وہاب اللہ تعالیٰ کا اس میں صفت ہے، بہت زیادہ دینے والا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ دینے والی جو صفت ہے اس کا مظہر بن گیا تھا۔ مظہر بخشائش وہاب بود، وہاب کے بخششوں کا مظہر بن گیا تھا۔ از عطائش بہرکاں در زلزلہ، سوئے جودش قافلہ در قافلہ، اس کی عطاؤں سے، اس کی سخاوتوں سے سمندر اور کانوں میں ہلچل مچی ہوئی تھی کہ ہم خالی ہو رہے ہیں، ہم خالی ہو رہے ہیں، آپ کتنا دیں گے، ہم خالی ہو رہے ہیں۔ اور اس کی عطا سے انسانوں کے قافلے در قافلے اس کے پاس آتے تھے، ہر ضرورت مند اس کے پاس آ کے اپنی ضرورت پوری کرتا تھا۔ قبلہ حاجت درو دروازاش، رفتہ در عالم بجود آوازاش، اس کا در اور اس کا دروازہ، دو الفاظ آپ نے استعمال فرمائے۔ در، حالانکہ در بھی دروازے کو کہتے ہیں، دروازہ بھی دروازے کو کہتے ہیں، لیکن آپ نے معنوں میں اضافے کے لیے دونوں الفاظ استعمال کیے۔ اس کا در اور اس کا دروازہ حاجتوں کو پورا کرنے کا قبلہ بنا ہوا تھا۔ رفتہ در عالم بجود آوازاش، اور سخاوت میں، جنراسٹی میں اس کی شہرت سارے عالم میں پھیلی ہوئی تھی۔ ہم عجم، ہم روم، ہم ترکو عرب، ماندہ از جود و سخایش در عجب، عجم میں، عجم یوں تو نان عرب کو کہتے ہیں، لیکن چونکہ آپ یہاں پر روم اور ترک کا بھی ذکر کر رہے ہیں تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے پرشیا اور روم اور ترکستان اور عرب، سارے قومیں بھی اس کی بخشش، اس کی عطا، اس کی سخاوت سے تعجب میں تھے، آخر یہ اتنا کیوں لٹا رہا ہے اور کہاں سے لٹا رہا ہے۔ آب حیواں بود دریائے کرم، زندہ گشتہ ہم عرب زو ہم عجم، وہ آب حیات اپنے آپ میں آب حیات تھا، لوگوں کی جانیں بچانے والے کو کہتے ہیں آب حیات، وہ پانی جو زندگی دینے والا ہو اس کو کہتے ہیں آب حیات، وہ اپنے آپ میں آب حیات تھا انسانوں کے لیے، دریائے کرم تھا انسانوں کے لیے۔ اس کی وجہ سے عرب ہو کہ عجم ہو، سب میں جان پڑ گئی تھی، مفلسی، بیچارگی سب ختم ہو گئی تھی۔ اندر ایام چنی سلطان داد، بشنو اکنو داستان باکشاد، اس جیسے عطا کرنے والے بادشاہ کے زمانے میں کیا ہوا۔ اب پہلے بادشاہ کا تعارف آپ نے دے دیا کہ وہ بادشاہ کیسا تھا، اس کے بعد اب بتاتے ہیں کہ اس بادشاہ کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا اور اس میں کیا ہوا۔ بشنو اکنو داستان باکشاد، اب خوشی کے ساتھ اب وہ داستان سنو، اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اب آپ سنائیں گے قصہ ایک فقیر بدو کا اور اس کی بیوی کا، دونوں کے درمیان، ایک فقیر تھا، مسکین تھا، غریب تھا، اس کی ایک بیوی تھی، تو دونوں کے درمیان ایک بات چیت ہوئی، ایک مکالمہ ہوا۔ بیوی نے شوہر سے جھگڑا کیا، فقیری اور افلاس کے بارے میں اپنی کہانی اپنے زبان سے بیان کی۔ اب ایسا بادشاہ ہے جو سخاوت میں جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، دنیا بھر میں اس کی سخاوت کا، اس کی داد و دہش کا چرچا ہے۔ ایسے دور میں صرف ایک ہی گھر ایسا تھا جو غریب تھا، اور وہ ہے یہ فقیر بدو کا۔ اب اس کی بیوی، اس کا شوہر تو اس فقیری میں بھی خوش تھا، خوددار تھا، مانگتا نہیں تھا، جاتا بھی نہیں تھا اس بادشاہ، اس خلیفے کے پاس مانگنے کے لیے، لیکن بیوی کو اس کی حالت پسند نہیں آتی تھی۔ اب بیوی کی جو شکایتیں ہیں، وہ جو اپنی کیفیت بیان کر رہی ہے، وہ یہاں پر مولانا روم بیان فرمائیں گے۔ یک شب آرابی زنے مرشو ایرا، گفت و از حد برد گفت و گو ایرا، ایک رات وہ بدو عورت نے اپنے شوہر سے کہا، اور ایسا کہا کہ گفتگو حد سے بڑھا دی۔ از حد برد، گفت و از حد برد گفتگو ایرا، اپنی گفتگو کو لمٹس کراس کر دیا، شکایتوں کی ایک انبار لگا دی شوہر کے سامنے۔ کی ہما فقر و جفا حامی کشیم، جملہ عالم در خوشی ما ناخوشیم۔ اب وہ کہنے لگی کہ ہم سب محتاجی اور سختیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہم جھیل رہے ہیں پریشانیاں، ساری دنیا خوش ہے اور ہم ہی ہیں جو
ناخوش ہیں. سب کو بادشاہ نے عطا کر دیا, سب کی غریبی کو اس خلیفے نے دور کر دیا, لیکن ہم کو کچھ نہیں ملا. ساری دنیا خوش ہے, ایسے میں ہم ناخوش ہیں. نان ماں نے نا خورش ماں درد و رشک, کوزہ ماں نے آب ماں از دیدہ اشک. ہمارے لیے روٹی نہیں ہے, ہمارا سالن درد ہے, رشک ہے. یہ کیفیت ہو گئی ہے. روٹی تو ہمارے لیے ہے نہیں. سالن کیا ہے ہمارا؟ جو تکلیفیں پریشانیاں ہیں وہ ہمارا سالن ہے. کوزہ ماں نے آب ماں از دیدہ اشک. ہمارے پاس پانی کا پیالہ نہیں ہے, لیکن یہ جو آنسو بہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے پانی ہے. یہ کیفیت ہے ہماری. جامع ماں روز تاب آفتاب, شب نہالین و لحاف از ماہتاب. ہمارا لباس دن کے وقت میں سورج کی روشنی ہے, بس یہی ہمارا لباس, اور کچھ نہیں ہمارے پاس پہننے کے لیے. اور رات میں ہمارا بچھونا, ہمارا بستر, ہمارا لحاف, ہماری بلینکٹ وہ چاند کی روشنی ہے. مطلب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. یہ بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ دن میں سورج کی روشنی کے سوا, رات میں چاندنی کے سوا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. خور سے مہرا خور سے نا پنداشتہ, دست سوئے آسماں برداشتہ. ہم نے چاند کی ٹکیا کو روٹی کی ٹکیا سمجھا ہوا ہے. ہم دعا کر رہے ہیں نا, آسمان پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں, پروردگار ہم کو روٹی دے دے. ہم کو صرف چاند نظر آ رہا ہے آسمان کا, گویا کہ وہی ہمارے لیے روٹی ہے. اور آسمان کی طرف ہم ہاتھ اٹھائے ہوئے ایسی زندگی گزار رہے ہیں. ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی. ننگے درویشاں ز درویشی ماں, روز شب از روزی اندیشی ماں. اور ہماری جو غریبی ہے, ہماری جو فقیری ہے, وہ فقیروں کے لیے بھی باعث ذلت ہے. اگر فقیر لوگ بھی ہماری فقیری کو دیکھیں گے تو شرمندہ ہو جائیں. ایسی فقیری ہے ہماری. اور روزی کی فکر ہم کو لگی ہوئی ہے. ہر روز صبح اٹھتے ہیں تو بس ایک ہی خیال ہوتا ہے کہ کدھر سے کمائی ہو, کدھر سے روٹی ملے کھانے کے لیے. دن رات بس ہمارا یہی حال ہے. خیش و بیگانہ شدہ ازما رما, بر مثال سامری از مردما. اپنا ہو کہ پرایا ہو, سب ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. رما یہ اس میں حالیہ ہے. رمیدن کہتے ہیں دور بھاگ جانا, کسی سے پیٹ پلٹا کر بھاگ جانا. تو سب ہم سے دور بھاگ رہے ہیں. جب حد سے زیادہ مفلسی پریشانی آ جاتی ہے کسی کے پاس تو کوئی اپنا قریب نہیں آتا, سب دور بھاگتے ہیں. وہ کیفیت ہوئی. اپنا ہو کہ پرایا, سب دور بھاگ رہے ہیں. بالکل ایسے دور بھاگ رہے ہیں جیسے سامری بھاگتا تھا انسانوں سے. مثال دے رہے ہیں. سامری تو جادوگر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں. اس کے جادوگر تو ایمان لا چکے, لیکن وہ ایمان نہیں لایا سامری. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایسی بددعا دی تھی کہ اس کی یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ تو بیمار پڑا ہی پڑا تھا, اس کو جو ہاتھ لگاتا وہ بیمار پڑ جاتا تھا. تو دوسروں کو بیماری سے بچانے کے لیے سامری کو لوگوں سے دور دور بھاگنا پڑا. تو آپ اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں جیسے سامری انسانوں سے دور بھاگتا تھا, ویسے لوگ ہم سے دور بھاگ رہے ہیں ہماری غریبی اور مفلسی کی وجہ سے. گر بخواہم از کسے یک مشت نسک, مر مرا گویت خمش کن مرگ و جسک. اگر میں کسی سے ایک مٹھی مسور کی دال مانگوں, کسی رشتہ دار سے, کسی جان پہچان والے سے, کسی خیش و یگانہ سے, کسی دوست سے, ضرورت کے تحت اگر میں ایک مٹھی مسور کی دال کبھی مانگتی ہوں تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ چپ ہو جا, یا تو تیرے مقدر میں جو غم لکھا ہے اس کو کھاتا رہ, یا پھر مر جا, ہم کو کیا کرنا ہے. یہ کیفیت ہے لوگوں کی, بے توجہی اور بے حسی کی یہ کیفیت ہے لوگوں کی ہمارے ساتھ. مر عرب را فخر غزوست و عطا, در عرب ماں ہم چخت اندر خطا. عرب کے لیے, اب چونکہ یہ بدو لوگ عرب سے تعلق رکھتے تھے تو عرب کے لیے خصوصی طور پہ جنگ اور عطا, بخشش, سخاوت یہ ان کی عزت کی بات تھی. عرب لوگ ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے, جنگ پر, لوگوں کو دینے پر. ان کی یوں سمجھیے کہ ایک شان تھی وہ, جنگوں میں حصہ لینا اور لوگوں کو کھلانا پلانا, ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنا, یہ عربوں کی شان ہوا کرتی تھی. تو یہ کہتی ہے کہ عرب کے لیے دو خصوصیتیں ہیں, ایک جنگ میں حصہ لینا اور لوگوں کو داد و دہش کرنا, عطا کرنا. لیکن ہمارا کیا ہے معاملہ, ہم ہے تو عربی,
عرب میں رہنے والے، لیکن ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں۔ عرب کے اس سرزمین پر ہماری ایک حرف غلط کی سی حیثیت ہے، کوئی وجود، کوئی حیثیت نہیں ہماری۔ چے غزا ما بے غذا خود کشتہ ایم، یا بشمشیر عدم سرگشتہ ایم۔ جنگ کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، جنگ کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہماری کیفیت تو یہ ہے کہ ہم بغیر غذا کے ہیں، مردے کی طرح۔ جنگ کے لیے تو اچھا کھانا پینا اپنے جسم کو بنانا پڑے گا، طاقت بنانی پڑے گی، تب جا کے آپ جنگ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اچھے سے اچھا کھانا پڑے گا نا جنگ میں حصہ لینے والے کو۔ کمزور نحیف ناتوان آدمی جنگ میں حصہ تھوڑی لے سکتا ہے۔ عرب کے لوگ بڑے طاقتور توانا ہوا کرتے تھے، تو اس کے لیے کھانا پڑے گا اچھے سے اچھا۔ یہاں تو پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں ہے، کمزور اور نحیف ناتوان ہو گئے ہیں، جنگ میں حصہ لینے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ بغیر غذا کے مردے کی سی کیفیت ہے ہماری۔ یہاں آپ دیکھیں گے مولانا روم نے دو الفاظ استعمال کیے، ایک غزا، ایک غذا۔ غزا غزوے سے بنا ہے، جنگ، اور غذا کھانے کی چیز۔ اس کے اسپیلنگ بھی الگ الگ ہے، یہ زال سے ہے اور وہ زے سے۔ چے غزا ما بے غذا خود کشتہ ایم، ہم خود کشتہ بنے ہوئے ہیں، شکاری بنے ہوئے ہیں بغیر غذا کے۔ یا بشمشیر عدم سرگشتہ ایم، یا پھر موت کی تلوار سے پریشان ہے کہ فاقہ کشی ہے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، فاقہ کشی میں بھوکوں مر جائیں۔ کچھ ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چلو اب کچھ وقت اور جی لیں گے، نہیں تو پتہ نہیں کب مر جائیں۔ یہ کیفیت ہے۔ اسی مفہوم کو میں نے ایک شعر میں بٹھایا ہے، اس کے اندر بھی میں نے غزا اور غذا دونوں استعمال کیے ہیں، اور یہ جو کیفیت ہے اس بدو مرد اور عورت کی، یہ جوڑے کی، اس کیفیت کا بھی اس شعر میں اظہار ہو رہا ہے۔ بے نان و غذا کرب غذا جھیل رہا ہوں، غذا اور روٹی کے بغیر میں جنگ کی سی تکلیف برداشت کر رہا ہوں۔ حالانکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن جو تکلیف ہو رہی ہے وہ جنگ کی سی ہے۔ بے نان و غذا کرب غذا جھیل رہا ہوں، ناکردہ گناہی کی سزا جھیل رہا ہوں۔ اسی مفہوم کو اب یہ ناکردہ گناہی کا جو ذکر ہے یہ آگے کے شعر میں آئے جائے، یہ عورت کہے گی، یہ بھی ہم نے کچھ کیا نہیں، غیر ضروری ہم کو یہ سزا مل رہی ہے۔ چے خطا ماں بے خطا در آتشیں، اب دیکھیے آپ وہ بات آ گئی، خطا کی کیا بات ہے، غلطی کیا ہے ہماری؟ ہم تو بلا قصور کے آگ میں ہیں، اس مفلسی کی آگ میں جل رہے ہیں۔ چے دوا ماں درد و غم را مفرشیم، دوا کیسی، ہم تو درد و غم سے پامال ہوئے ہوئے ہیں۔ چے عطا ماں بر گدائی می تنیم، مر مگس را در ہوا رگمی زنیم۔ عطا کرنا کیا؟ اب جنگ کی تو اس نے بیان کر دیا کہ جنگ میں حصہ لینے کا سوال ہی نہیں ہے اس کیفیت میں، اور کسی کو دینا جو دوسری شان ہے عرب کی، اب اس کا بھی کیا تصور ہے؟ ہم خود بھیک مانگنے پہ آمادہ ہیں، ہم کیا دوسروں کو دیں گے؟ چے عطا ماں بر گدائی می تنیم، ہم تو گدائی کے راستے پر ہیں، ہم کو خود مانگ مانگ کر کھانا پڑ رہا ہے، ہم دوسروں کو کیا دیں گے؟ مرمگسرا در ہوا رگمی زنیم، ہماری کیفیت یہ کہ ہم ہوا میں مکھی کے نشتر مارتے ہیں، بس اتنا ہی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ گر کسے مہما رسد گر من منم، شب بخسپت دلخ اورا برکنم۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس پہنچ جائے، اب دیکھیے جو لفظ آپ نے یہاں پر استعمال کیا ہے، گر من منم، اگر میں ہوں، اگر کوئی مہمان ہمارے پاس پہنچ جائے، میرے پاس پہنچ جائے، اور اگر میں ہوں تو رات کو سوئے مہمان کی گدڑی اتار لوں، اس کے کپڑے اتار لوں، یہ کیفیت ہے ہماری۔ اگر میں ہوں کا مطلب کیا ہے؟ ہو کیئرس اباؤٹ دا گیسٹس، ایسی حالت میں مہمان کی خاطر مدارت کون کرے گا؟ باہر والوں کو دینا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کوئی مہمان بھی ہمارے پاس آ جائے تو ہم اس کو کچھ نہیں کھلا پلا سکتے۔ من منم یہ فارسی کا ایک خاص انداز ہے بولنے کا، یعنی اگر میں اصلی حالت پر، اصلی کیفیت پر آ جاؤں، جو کچھ بیت رہی ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دوں، تو اگر میں ہوں تو وہ مطلب ہے۔ اگر میں اس کیفیت میں آ جاؤں جو اس وقت چل رہی ہے، تو ایسے میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم مہمان نوازی کرنے کے بجائے الٹا ہم یہ دیکھیں گے کہ مہمان سے ہم کو کیا مل سکتا ہے۔ زی نمت زی ماجراؤ گفتگو، برد از حد عبارت پیش شو، اس طور پر یہ قصہ اور یہ گفتگو میاں بیوی کے درمیان چل رہی تھی، اور بیوی شوہر کے سامنے حد سے زیادہ اپنی شدت کرب کو بیان کرتی چلی جا رہی تھی۔ کز عنا و فخر ما گشتیم خار، سوختیم از اضطراب و اضطرار،
اب وہ کہنے لگی کہ مشقت اور افلاس اس قدر ہم کو جکڑ چکا ہے کہ ہم ذلیل ہو گئے ہیں دنیا میں، ایسی حالت میں کہ جب ساری دنیا خلیفہ کے داد و دہش سے استفادہ کر رہی ہے، دنیا میں مفلسی ختم ہو رہی ہے، اور ہم ہیں کہ اسی کیفیت میں ہیں، پریشان فاقہ کشی کی پریشانی اور مجبوری سے، اضطراب اور اضطرار سے گویا کہ ہم جل بھن گئے ہیں، وہ کیفیت ہے۔ تابک مائی چنی خاری کشیم غرق اندر بحر ژرف آتشیم، ہم کب تک اس طرح کی ذلت برداشت کریں؟ یہ بے عزتی کب تک سہیں گے؟ ہم تو آگ کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ کیفیت ہے ہماری۔ تاکہ ار روزے درآید مہماں شرم ساری ہا بریم ازوہ بجاں، اگر کسی روز اچانک کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو پھر یاد رکھو ہم کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی مہمان کے سامنے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ لیک مہماں گر درآید بے ثبوت داں کے کفش مہماں سازیم قوت، لیکن اگر کوئی مہمان ہماری اس کیفیت کو جو نہ جانتا ہو، ہماری اندرونی کیفیت کو نہ جاننے والا ہمارے پاس مہمان بن کر آ جائے بغیر کسی ہمارے بارے میں تحقیق کیے کہ، تو ہماری کیفیت یہ ہے، سمجھ لو کہ ہم مہمان کا ہی جوتا بیچ کے کھا جائیں گے۔ ہم ظاہری طور پر تو اپنی خودداری کی وجہ سے لوگوں کے سامنے اپنی اس تنگی پریشانی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ساری دنیا امیر ہو گئی ہے، ہم بھی امیر ہیں، اور ہم بھی لوگوں کے سامنے ایسے بن کر نکل رہے ہیں جیسے ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے۔ لیکن اندرونی کیفیت ہماری کیا ہے؟ جب کوئی مہمان آ جائے گا ہماری ظاہری کیفیت کو دیکھ کر دھوکہ کھا کر، اس کے بعد ہم اس کو کچھ کھلا پلا نہیں سکیں گے، اس کے پاس سے ہم کچھ لے لیں گے، تو کیا ہوگا ہمارا؟ اب یہاں پر چونکہ اندرونی کیفیت اور بیرونی کیفیت کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی اندرونی کیفیت الگ ہے، بیرونی کیفیت الگ ہے۔ بیرونی کیفیت تو یہ ہے کہ ان کے پاس سب کچھ ہے، عام لوگوں کی طرح خوشحال زندگی بسر ہو رہی ہے، لیکن اندرونی کیفیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں۔ اب اگر یہ ظاہری طور پر مال دولت کے حوالے سے ایسا ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر روحانیت کے معاملے میں ایسا ہو جائے، ظاہری طور پر تو بہت بڑے ہیں، روحانی بزرگ ہیں، لیکن اندرونی طور پر جا کے دیکھو کچھ بھی نہیں، سب خالی ہے، الٹا جوتا بیچ کے کھانے والے، گدڑی اتار لینے والے، ان لوگوں کا۔ اب یہ ایسے پیروں کا ذکر آپ کر رہے ہیں جو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو بہت بڑا روحانی طور پر ترقی یافتہ ظاہر کرتے ہیں، اور اندرونی طور پر اسی طرح اس بدو میاں بیوی کی طرح مفلوق الحال، اور ان کے پاس ضرورت کے تحت آنے والا مہمان مرید بن کر آئے یا شاگرد بن کر آئے، وہ تو ظاہری حالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہستی ہوں گے کیونکہ ان کا ظاہر ویسی ہے، لیکن جب ان کے پاس آئے گا کچھ حاصل کرنے کے لیے تو مرید تو کچھ حاصل نہیں کرے گا، بلکہ پیر ہی مرید کی طرف نظر کرے گا کہ اس سے کچھ مل جائے۔ ایسے ہے نا دنیا میں لوگ، ان کا ذکر آپ یہاں کر رہے ہیں۔ بہر ای گفتند دانایاں بفن مہمان محسناں باید شدن، آپ کہتے ہیں کہ اسی لیے فن کے دانا لوگوں نے، سمجھدار لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے، یہ کہا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ کسی کا مہمان بننا ہو تو محسن کا مہمان بنو، نیک کا مہمان بنو۔ اگر غیر محسن کا مہمان بنو گے تو تم کو اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ تم سے فائدہ حاصل کرے گا۔ پیر بھی مریدوں کے جیبوں پہ نظر کرے گا، ان سے امیدیں وابستہ رکھے گا، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مرید کو پیر سے مطلب ہو، وہ اپنی تربیت، روحانی تربیت کے لیے پیر کے پاس جائے، رجوع ہو۔ اس کے برخلاف اگر پیر ہی دنیا دار ہو تو وہ مرید کے جیب پر نظر کرے گا، مرید سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو ایسے لوگوں سے خبردار۔ اب یہ آگے اس کی اور صراحت کریں گے۔ تو مریدو مہمان آکسی کو ستاند حاصلت را از خسی، تو ایسے شخص کا، اے انسان تو ایسے شخص کا مہمان اور ایسے شخص کا مرید ہے جو تیری کمائی اپنے کمینے پن سے حاصل کر رہا ہے۔ تو کما رہا ہے اور وہ اپنا کمینہ پن ظاہر کر کے حاصل کر رہا ہے۔ نیست چیرا چوں تیرا چیرا کند، نور نہ دہت مر ترا تیرا کند، وہ قابو پانے والا نہیں ہے ایسا پیر
وہ نفس پر کنٹرول کر کے، خواہشوں پر کنٹرول کر کے دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود نرا دنیا دار ہے. وہ تو عالیشان محلوں میں رہنا، اچھے سے اچھی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے. جب وہ خود ایسا ہے، دنیا پرست، دولت، شہرت، عزت کمانے کی فراق میں پڑا ہوا، کمائی کرنا، اچھے اچھے عالیشان گھر بنانا، اچھی اچھی کاروں میں گھومنا، پیسے والوں پہ نظر رکھنا، اگر اس کی زندگی ہی ایسی ہے تو وہ تجھے کیا تربیت دے گا؟ وہ قابو پانے والا نہیں ہے. نیست چیرا چوں تورا چیرا کنت، وہ خود تربیت یافتہ نہیں ہے، تجھے کیا تربیت دے گا؟ نور نہ دہت مر تورا تیرا کنت، وہ تجھے نور نہیں دے گا بلکہ تجھے اور زیادہ تاریکی میں ڈال دے گا. چوں ورا نور نبت اندر قراں نور کے یابند از وی دیگراں، جبکہ اس کے باطن میں ہی نور نہیں ہے. باطن میں ایک نور چاہیے، اور اسی نور کی روشنی میں پیر اپنے مریدوں کی تربیت کرتا ہے. پیر کے اندر باطن کا نور ہوتا ہے، وہ اس نور کی روشنی میں مریدین کی تربیت کرتا ہے. مگر اس کے اندر باطن میں وہ نور ہے ہی نہیں، تو اس سے دوسرے کب روشنی حاصل کر سکتے ہیں؟ نور کے یابند از وی دیگراں، دیگر لوگ اس سے روشنی کہاں سے حاصل کریں گے؟ ہم چو آمش کو کنت دارو چشم چہ کشد در چشم ہا اللہ کے یشم، اس اندھے کی طرح جو آنکھ کا علاج کرے اپنے. ایک مثال دے رہے ہیں، ایک اندھا ہے جو اپنی آنکھ کا علاج کر رہا ہے، خود اندھا ہے اور خود اپنی آنکھ کا علاج کر رہا ہے. تو بھائی اس کو نظر خود نہیں آتا ہے، وہ آنکھ کا علاج کیسے کرے گا؟ تو کیا ہوتا ہے؟ چہ کشد در چشم ہا اللہ کے یشم، وہ آنکھوں میں کچھ ڈالے گا تو ہو سکتا ہے کہ پتھر ہی آنکھوں میں ڈال دے، جو کچھ آنکھ ہے وہ بھی خراب ہو جائے. حال ماں اینست در فخر و انا ہیچ مہمان مبا مغرور ماں، افلاس اور مشقت میں ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی بھی مہمان ہم سے دھوکہ نہ کھا جائے. وہ کیفیت ہے، ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہے. لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور دھوکہ کیسے کھاتے ہیں وہ بھی آپ بتا رہے ہیں. وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں سے دھوکہ کھاتے ہیں؟ قحط 10 سال اندریدی در سور چشمہاں بے کشاو اندر مانگر، اگر تو نے 10 سالہ قحط کو مجسم شکل میں نہ دیکھا ہو، کہ قحط جب آتا ہے 10 سال مسلسل اگر کسی شہر میں قحط آ جائے تو وہاں کے لوگوں کی کیا کیفیت ہو جائے گی؟ اگر تو نے یہ کیفیت نہ دیکھی ہو تو آنکھیں کھولو اور ہمیں دیکھ لے. یہ کہہ رہے ہیں بدو میاں بیوی. ہماری جو مفلسی کی اس وقت کیفیت ہے وہ یہ کیفیت ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 10 سال سے ہمارے اوپر قحط چل رہا ہے. ظاہر ماں چوں درون مدعی در دلش ظلمت زبان شعشعی، ہمارا جو ظاہر ہے، باطنی کیفیت تو یہ بیان کر رہی ہے، لیکن جو ظاہر بھی ہے نا، ظاہر مدعی کے باطن کی طرح ہے. جو مدعی ہے اس کا باطن اس کے ظاہر کی طرح ہے. اس کے دل میں تاریکی ہے اور اس کی زبان چمکیلی ہے. اب دیکھیے، یہ جو پیر ہوتا ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی کیفیت ایسی ہی ہے. زبان بڑی چمکیلی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. اس کی باتوں سے، اس کے اقوال سے، اس کی واعظ و نصیحت سے، بزرگوں کے واقعات، اچھی اچھی باتیں، اس کو سن کر آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زبان چمکیلی ہے اور دل میں اندھیرا ہے. ظاہر الگ ہے، باطن الگ ہے. از خدا نے بوئے او را نے اثر دعوتش افزوں ز شیش و بلبشر، اس میں نہ خدا کی بو ہے نہ خدا کا اثر ہے، لیکن دعوت اس کی نیکی کے طرف بلانا، اچھی اچھی باتیں کرنا، اس کا تو کیفیت یہ ہے کہ وہ شیش علیہ السلام اور ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام سے بھی بڑا ہوا ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو ہدایت تو رہنمائی کے لیے ضرورت ہی نہیں تھی نا آدم علیہ السلام کو زیادہ کچھ بولنے کی، لوگ ہی نہیں تھے. آدم علیہ السلام کی تو سوائے آدم علیہ السلام کی اولاد کے اور کوئی تھا ہی نہیں. اسی طرح آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے شیش علیہ السلام بھی، ان کے دور میں بھی لوگ زیادہ نہیں تھے، ان کے ہی بھائی بہن تھے سارے دنیا میں. تو اب جب آپ 4 ایکسٹرا لوگوں کو ہدایت دیں گے تو آپ کی باتیں آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام سے بھی بڑھ کے ہو جائیں گی نا. تو دعوت تو ان سے بھی بڑھ کے ہے.
لیکن کیفیت کیا ہے؟ نہ خدا کی بو ہے نہ خدا کا اثر ہے باتوں میں. دیو ننمودا ورا ہم نقش خیش او ہمی گوید ز ابدالیم بیش. او ہو، ان کی حقیقی کیفیت یہ ہے کہ شیطان بھی ان کے سامنے اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا. بھئی ہم سے زیادہ بڑا کام تو تم کر رہے ہو، ہم کیا اپنی صورت دکھائیں گے. اور ان کی یہ کیفیت ہے لوگوں کے سامنے بولنے کی، او ہمی گویت ز ابدالیم بیش، اور لوگوں کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابدالوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں، ہم اولیاء اللہ کی صف میں ہیں، ہماری اطاعت اختیار کرو، ہماری مریدی میں آ جاؤ، ہماری باتیں سنو، تم کو یہاں سے وہاں پہنچا دیں گے، جبکہ خود کچھ بھی نہیں. حرف درویشاں بے دزدیدہ بسے تا گما آیت کے ہستو خود کسے. اصل میں جو ان کی باتیں ہیں نا، وہ ان کے جو بڑے، ان کے جو درویش تھے اس زمانے کے یا اس سے پہلے کے، ان کی کتابیں وغیرہ پڑھ کے کر کے ان کے جو جملے ہیں، ان کے جو کلمات ہیں، انہوں نے اس کو چرا لیا ہے. ان کی جو کیفیت ہے دھوکہ دینے کی، لوگوں کو الو بنانے کی، یہ کیفیت یہ اس طرح سے ہوتی ہے. ان کے کوئی بڑے، بہت بڑے لوگ تھے یا ان کے کوئی ساتھی تھے، ان کی صحبت میں انہوں نے کچھ وقت گزار لیا ہوگا، ان سے کچھ باتیں سن لی ہوں گی، یا کتابوں میں بزرگوں کے کچھ اقوال سن لیے ہوں گے، ان کے ٹیچنگز، ان کے سینگز وغیرہ کچھ یاد کر لیے ہوں گے، وہی آ کر لوگوں کے سامنے دہراتے ہیں. بڑی بڑی کام کی باتیں، روحانیت کی باتیں، تصوف کی باتیں. اور یہ بھائی کیا بیان ہے، واہ 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 واہ، کیا بڑی ہستی ہے، اتنا اچھا بیان کر رہی ہے. تو مولانا روم یہاں پر لفظ دزدیدہ استعمال کیا ہے. وہ کلمات جو باتیں ہیں درویشوں کی، انہوں نے چرا لی ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی باتیں بیان کی ہیں، بلکہ لفظ چرانا استعمال کیا ہے. حرف درویشاں بے دزدیدہ بسے، درویشوں کی بہت سی باتیں انہوں نے چرا لی ہیں. تا گما آیت کے ہست او خود کسے، تاکہ لوگوں کو یہ گمان ہو کہ یہ بھی کچھ ہیں، اسی لیے تو ان کے منہ سے بڑی بڑی بات نکل رہی ہے. خردہ گیرو در سخن بر بایزید ننگ دارت از درون او یزید. اب دیکھیے یہاں پر آپ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک یزید اور ایک بایزید. اب یہ شعر کا مطلب سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سا، یزید تو آپ جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ کے ساتھ کربلا میں جو واقعہ پیش آیا وہ سب آپ جانتے ہیں، یزید کی حکمرانی کے لیے. اور دوسرے ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے بایزید بستامی یا بایزید بستامی، یہ دو بیان کیے جاتے ہیں. ایران کے تھے آپ، اور 804 عیسوی سے 874 عیسوی، یہ آپ کا 70 سالہ دور زندگی. بہت بڑی ہستی تھی. اب ان کے بارے میں اگر میں بیان کروں تو بہت گفتگو لمبی ہو جائے گی، لیکن بہت بڑی ہستی تھی، اور خاص طور سے روحانیت کے معاملے میں آپ کو بہت بڑا تسلیم کیا جاتا ہے. سلطان العارفین کہا جاتا ہے. بایزید تیفور بن عیسیٰ، بستام ایران میں ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اور وہیں آپ کا وصال ہوا، وہیں آپ کی تدفین ہوئی، وہیں آپ کا مزار ہے. لیکن ایک اور بزرگ بھی ہیں بایزید بستامی، اور یہی نام زیادہ ہمارے ہندوستان میں مشہور ہے. یہ بایزید بستامی نام کے ایک اور بزرگ ہیں جن کا مزار بنگلہ دیش کے شہر چٹاگونگ میں ہے، اور لوگ عام طور پہ اسی چٹاگونگ والے بزرگ کو وہ بایزید بستامی سمجھتے ہیں جن کا یہاں پر ذکر آیا ہے کتابوں میں. ایسا نہیں ہے. ابھی بھی بنگلہ دیش میں، چٹاگونگ میں اور اس کے اطراف و اکناف کے لوگ کتابوں میں جو بایزید بستامی کا ذکر آیا ہے تو وہ بنگلہ دیش والے کو ہی بایزید بستامی سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ ایران سے ادھر نقل مقام کر کے ہندوستان آ گئے تھے، تو بنگلہ دیش کے علاقے میں، بنگال کے علاقے میں، وہیں پر آپ کا وصال ہوا اور وہیں تدفین. وہاں پر باضابطہ درگاہ بنی ہوئی ہے بایزید بستامی. چونکہ وہ بنگال کا جو ایکسنٹ ہے نا، بنگالی ایکسنٹ، اس لیے میں بستامی جا کے بوستامی بن گیا. بنگال کے ایکسنٹ کی وجہ سے، وہ بھی اصل نام بستامی ہی ہے، لیکن بنگال کے ایکسنٹ کی وجہ سے وہ بوستامی بن گیا. تو اب ہم اس طرح سے فرق کریں گے، بایزید بستامی اور بایزید بستامی. بہرحال تو آپ ان دونوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بایزید جیسی ہستی کی بھی عیب گیری کرتے ہیں، ان کے شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اکابرین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ان کی کیا حیثیت ہے؟
وہ چھوٹے تھے، ایسا تھا ویسا تھا۔ بدتمیزی کی، گستاخیوں کی اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں کہ اکابرین، بڑے بڑے مقام والے، ان لوگوں کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ لیکن ان کے باطن کی کیفیت کیا ہے؟ ان کے باطن کی کیفیت یہ ہے کہ ان کی باطن کی کیفیت کو دیکھ کر یزید کو بھی شرم آئے۔ آپ بایزید پر تنقید کرتے ہیں، آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ سے یزید بھی شرم آئے۔ ہر کے داند مرورا چوں بایزید، روز محشر حشر گردد بایزید۔ یہاں پر بایزید دو جگہ آپ نے استعمال کیا، لیکن دونوں جگہ بھی بایزید الگ الگ معنی میں ہی، جیسے کہ اوپر کے شعر میں۔ جو اس کو حضرت بایزید کی طرح سمجھتا ہے، وہ تو اپنے آپ کو بہت بڑا بولتے ہیں، وہ بایزید جیسی ہستی کی شان میں گستاخی بھی کرتے ہیں، لیکن باطن کا حال ان کی یزید کی طرح ہے۔ اب وہ ان کے مرید، وہ ان کے معتقد لوگ، وہ ان کو چاہنے والے لوگ جو ان کو بایزید کی طرح سمجھتے ہیں ان کے بولنے کی وجہ سے، ان کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں روز محشر حشر گردد بایزید، قیامت کے دن ایسے لوگوں کا حشر یزید کے ساتھ ہوگا۔ جو لوگ بزرگوں کی شان میں، اکابرین کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو بڑا آدمی سمجھنا اپنی تباہی کا موجب ہے، یہ فرماتے ہیں مولانا روم۔ بے نوا از نان و خانے آسماں، پیش او ننداخت حق یک استخاں، آسمان کی روٹی اور خان سے یہ بے سر و سامان ہے۔ آسمان کی روٹی سے مراد وہ روحانی فیض، آسمان کی روٹی اور آسمان کا جو دسترخوان ہے، جو روحانیت میں حاصل ہوتا ہے، فیض باطنی، اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم، اس سے یہ لوگ محروم ہیں۔ بے سر و سامان ہے مطلب محروم ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے اپنے دسترخوان سے کرم کے ایک ہڈی بھی نہیں ڈالی ہے، اسی لیے ان کے منہ سے گستاخانہ کلمات نکلتے ہیں۔ او ندا کردہ کہ خاں بن ہادہ ام، نائب حکم خلیفہ زادہ ام، اور اس نے یہ منادی کر رکھی ہے، اس جھوٹے پیر نے لوگوں کے سامنے یہ منادی کر رکھی ہے، یہ اعلان کر رکھا ہے کہ آؤ، میں نے دسترخوان بچھا رکھا ہے، وہ آسمان کے خان سے فیض باطنی کا دسترخوان بچھایا ہے میں نے، آؤ کھاؤ تم بھی، یہ کرتا ہے۔ اور لوگ یہ سمجھ کر کہ واقعی ان کے پاس وہ فیضان باطنی ہوگا، جا کے ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کر ان کا فیض حاصل کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نائب حکم خلیفہ زادہ ام، میں اللہ تعالیٰ کا نائب ہوں، خلیفہ زادہ ہوں، پیر زادہ ہوں، شہزادہ ہوں، آؤ میرے پاس۔ الصلا سادہ دلانے پیچ پیچ، تا خورید از خان جودم ہیچ ہیچ۔ اب یہ لوگ لوگوں سے کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کیوں جاتے ہو، الجھنوں میں کیوں پڑتے ہو، میرے پاس آؤ۔ اعلان کرتے ہیں میں تمہاری بگڑی بناؤں گا۔ وہ لوگوں کو دانہ ڈال ڈال کے بلاتے ہیں اپنے پاس، آؤ آؤ میرے پاس آؤ، میں تم کو اپنا مرید بناتا ہوں، میرے حلقہ ارادت میں شامل ہو جاؤ، آؤ میرے دسترخوان پہ بیٹھو، میں کھلاتا ہوں، کھاؤ، میرا فیض لوٹو، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تا خورید از خان جودم ہیچ ہیچ، مولانا روم کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کیا کھلائیں گے؟ ہیچ در ہیچ ہے، کیفیت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، ہڈی بھی نہیں۔ سال ہا برباد ہے فردا کساں، گرد آں درگشت فردا نارساں، اور کل کے وعدے پر، ان کے جو کل کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تمہاری بخشش ہو جائے گی، تم کو میں یہاں سے وہاں پہنچا دوں گا، اس وعدے کے اوپر لوگ سالوں سال تک ان کے دروازے پر دستک لگاتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں کمر بستہ رہتے ہیں، ان کے چکر لگاتے رہتے ہیں، تاکہ کل ہمارا بھلا ہو جائے گا، کل ہمارا بھلا ہو جائے گا۔ مولانا روم فرماتے ہیں گرد آں درگشت فردا نارساں، یہ کل تو آنے والا ہے ہی نہیں، جس کل کی امید میں یہ لوگ تم کو بلاتے ہیں ان کا تو وہ کل آنے والا ہے ہی نہیں، کیونکہ ان کے پاس خود نہیں ہے تو یہ کیا دیں گے تم کو۔ دیر باید تاکہ سر آدمی، آشکارا گردد از بیش و کمی، کافی وقت چاہیے۔ انسان کا بھید کمی اور بیشی میں واضح ہوتا ہے، کسی کو اس طرح سے باتوں سے آپ نہیں پرکھ سکتے، اس کے قریب جاؤ، اس کو قریب سے دیکھو، اس کو سمجھو، تب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ کیسا ہے۔ اتنے جلدی کسی کی حقیقت کیسے کھل جائے گی آپ کے اوپر؟ زیر دیوار بدن گنجیست یا خانہ مورست مارو اژدہا۔ اب یہ کیفیت ہے
یہ ایک جسم کی دیوار ہے، اس کے نیچے ایک سوراخ ہے. اب وہ سوراخ کس چیز کا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ اس سوراخ کے اندر خزانہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ سوراخ چونٹی کا یا سانپ کا یا اژدہے کا بل بھی ہو سکتا ہے. اور آپ خزانے کی آس میں اندر جا رہے ہیں، اپنا ہاتھ ڈال رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سانپ ڈس لے، اژدہا کاٹ لے، کچھ نہیں تو چونٹیاں کاٹ لیں گے. اگر سانپ اژدہا نہیں ہے، چونٹیاں ہیں تو وہ کاٹ لیں گے. خزانہ تو نہیں ملے گا، الٹا نقصان ہوگا. چونکہ پیدا گشت کو چیز نبود، عمر طالب رفتہ آگاہی چے سود. اور جب معلوم ہوگا کہ کچھ نہیں تھا، ایک وقت کے بعد جب آپ نے پوری عمر لگا دی ان کی خدمت میں، ان کی صحبت میں، ان سے حاصل کرنے میں پوری عمر لگا دی، ایک عمر کے بعد پتہ چلے گا کہ یہاں تو کچھ تھا ہی نہیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ عمر طالب رفتہ، وہ طلب کرنے والے کی عمر گزر جائے گی. آگاہی چے سود، معلوم ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب اس کے بعد یہ معلوم ہونے سے کہ یہ پیر ایسا تھا، کیا فائدہ؟ عمر تو چلے گئی، ضائع ہو گئی. اب یہ ہے کہ آگے مولانا روم یہ بیان کرتے ہیں آگے کی گفتگو میں کہ بعض وقت خوش دلی کے ساتھ، خوش نیت کے ساتھ کوئی مرید دھوکے میں آ بھی جائے تو کبھی کبھار اس کے حسن نیت کی وجہ سے، اس کے اچھے ارادے کی وجہ سے کبھی کبھار اس کا جعلی پیر ہونے کے باوجود فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن دیٹ از ریئر. اب اس کی صراحت اور مولانا روم آگے کریں گے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. حکایت می کند